بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ چند ماہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آخری 10 صورتیں تجوید کے ساتھ درست کر لیں تو آپ کا آدھا قرآن تجوید کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو عوامی اعتبار سے بہت زیادہ پذیرائی ملی اور مجھے عالمی دنیا سے بہت زیادہ لوگوں نے کالیں کر کے یہ درخواست کی کہ قاری صاحب آپ اگر 30ویں سپارے کا آخری پاؤ اسی انداز سے تجوید کے ساتھ اپلوڈ کر لینا تو ہماری ذات کے اوپر آپ کا بہت احسان ہوگا۔ میں مسلسل تقریباً کچھ چند ماہ سے بہت زیادہ مصروف تھا تو مجھے فرصت نہیں ملی، تو آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا جو لنک ہے نا وہ میں آخر پہ اس ویڈیو کے آخر پہ دے دوں گا، آپ نے اس کو بھی لازمی دیکھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کا جو سبق کا آغاز ہے وہ میں کرنے لگا ہوں انتہائی توجہ سے۔ حروف کی ادائیگی یعنی جو قرآن کریم کی بیسک ہے نا وہ میں نے آخری 10 صورتوں میں سکھائی تھی اور اسی سے آگے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ اگر یہ چند ایک ویڈیوز غور سے دیکھ لیں آپ کو تجوید کی اور قرآن کی تلاوت کی جو بیسک ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی تلاوت میں کتنی زیادہ مضبوطی اور کتنی زیادہ خوبصورتی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو آخری 10 صورتوں کے بعد جو اگلی صورت ہے نا وہ ہے سورہ ہمزہ، تو ہم وہاں سے آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ہمزہ وئی للی، وئی واو کے اندر ہونٹ گول ہوتے ہیں، وئی للے کلے یہ مجہول ہے، پورے قرآن میں کوئی مجہول حرف نہیں ہے، عربیت مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وئی للی کلی، ٹھیک ہے، کلے وئی للے کلے وئی للی کلی، ہو مزہ ہو مزہ تلو مزہ، لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہو مزہ تلو مزہ، لو 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 لام کے اوپر جب پیش ہوگی تو ہونٹ صحیح گول ہوتا ہے، جس حرف پر پیش ہوتی ہے وہ حرف بھی گول ہوتا ہے، واو کے اندر بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ ویل لکلی ہو مزہ تلو لو 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 مجہول ہے، لو مزہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ہمزہ لو مزہ درست نہیں ہے، لو مزہ، ٹھیک ہے، ویل لکلی ہمزہ لو مزہ، ٹھیک ہے، ہاں کی آواز آنی چاہیے، ہمزہ، ٹھیک ہے۔ الذی یہ زا نہیں ہے یہ ذال ہے، الذی الذی جمع یہ حمزہ منہ صدا ہوتا ہے، عین گلے کے درمیان صدا ہوتا ہے، جمع 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 نہیں، جمع مالا، یہاں پہ ادغام ہے، جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے نا اتنی دیر کے اندر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مالا و عدد، عدد کا مطلب اور ہوتا ہے، عدد کا مطلب عدد، عدد کا مطلب شمار گنتی، ٹھیک ہے، عدد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہاں پہ عدد نہیں ہے، عدد عین کے ساتھ، عدد الذی جمع جمع نہیں، جمع مالا وعددہ، عدد درست نہیں ہے، عددہ، آخر پہ ہا کو ساکن کرنا ہے۔ اس کے بعد یحسب، یہ ہا نہیں ہے، ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے، ہا سینے صدا ہوتا ہے، ہا گلے کے درمیان صدا ہوتا ہے۔ یحسب، یا کے اوپر زور نہیں دینا، انتہائی نرمی کے ساتھ، یحسب ان، یہاں پہ غنہ ہے، جتنی دیر میں ایک انگلی آرام سے، انگلی کو ایسے پریکٹس نہیں کرنی، آرام سے، ان مالہ، ٹھیک ہے، یحسب ان مالہ، اس کو لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ اخلد، اخ خا کو موٹا پڑھنا ہے، اخلدہ،
آخر پہ ہا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے. یحسب ان مالہ، یہاں پہ مد منفصل ہے. حروف مدہ کے بعد حروف مدہ 3 ہے، واو الف یا. جب ان کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، الف اور حمزہ کیا فرق ہوتا ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر جب کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ کی دو شکلیں، ایک بشکل الف اور ایک بشکل حمزہ. ٹھیک ہے، تو یہ بشکل الف ہے. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے اس وقت مد منفصل ہوتی ہے، اس کو 4 الف لمبا کرتے ہیں. یحسب ان مالہ، مالہ مجہول ہے، مالہ اخلد. ٹھیک ہے، یحسب ان مالہ اخلد. ٹھیک ہے، اس کے بعد کلا لیم، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب آگے با آ جائے تو اس با کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں. کلا لیم، اس کو اخلاب، اخلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. یہاں پہ جو با ہے نون کے بعد آ رہا ہے نا، نون ساکن کے بعد، تو اس با کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. کلا لیم بذن، غنہ، غنہ کی مقدار 1 الف ہے. لیم بذن فی الحوتا، فی الحوطا، طا. ٹھیک ہے، فی الحطمہ، فی الحطمہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. آخر پہ جو ہا ہے بشکل تا. ٹھیک ہے، تا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تا مدورہ، ایک تا مطولہ. جو تا مطولہ وہ لمبی تا ہوتی ہے، جو تا مدورہ ہے وہ گول تا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ گول تا ہے. ٹھیک ہے، گول تا کے اوپر جب وقف کرتا ہے تو وہ ہا کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یعنی ہا کی صورت وقف ہوگا. کلا لینبذن فی الحطمہ، حوتا، حوطا، حطمہ. ٹھیک ہے، آگے مد منفصل آ گئی آگے دوبارہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو 4 الف لمبا کریں گے. وما، ٹھیک ہے، آگے دال حروف کلکلہ میں سے. حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف کلکلہ ہیں. ٹھیک ہے، وما اد، اد را کا دال کے اوپر آواز کو سٹاپ نہیں کرنا، دال کے اوپر آواز جاری رہے گی. وما ادراک، ادرا، را کو موٹا اور را کو جب زبر اور پیش ہو یا کھڑی زبر اور را کے اوپر تو اس وقت را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وما ادراک مل حوتا، حوطا، طا ہے. ٹھیک ہے، تا اور طا میں فرق یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت تا موٹا آئے گا تو اس کو موٹا پڑھنے میں خوبصورتی ہے، جب تا باریک آ جائے تو اس کو باریک پڑھنے میں خوبصورتی ہے. وما ادراک مل حطمہ. ٹھیک ہے، نار اللہ، نار اللہ، لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس وقت اللہ یا اللہم کا لام موٹا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ نار اللہ، جتنا منہ بھر کے ادا کر سکتے ہیں نا. اللہ یا اللہم کے 2 لام ایسے ہیں پورے قرآن میں کہ اگر ان سے زبر یا پیش پہلے آ جائے تو اس وقت ان حروف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو کیسے ادا کریں گے اس کو؟ نار اللہ، نار اللہ الموقدہ. یہاں پہ دیکھیں اب واو آ گیا ہے نا، تو واو کو گول ادائیگی کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی ہونٹ گول ہوں گے. نار اللہ الموقدہ، موقدہ، درست، موقدہ. ٹھیک ہے، نار اللہ الموقدہ. ٹھیک ہے، آگے التی تتا، تتا یہ بھی درست نہیں ہے، تتا یہ بھی درست، تتا، التی تتا، تتا، التی تطلع، او، او، او منہ صدا ہوتا ہے، حمزہ،
عین گلے کے درمیان سے، گلے کے درمیان سے کیسے پڑھیں گے؟ التی تطلع علی العین، گلے کے درمیان سے، علی الافئدہ۔ آپ نے اس پوری صورت کے اندر جب وقف کرنا ہے تو آخر کے اوپر ہا کی آواز کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ، ٹھیک ہے۔ انہا غنہ ہے، ایک الف کی مقدار، جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے اتنی دیر کے اندر اس غنے کی ادائیگی ضروری ہے۔ انہا علیہم، میم کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام ہوتا ہے، تو ایک الف کی ہی یعنی ایک انگلی کھلنے کی مقدار ہی اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ انہا علیہم مؤصدہ، 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 سا یسین ہے، صا یہ صاد ہے، مؤصدہ صاد، ٹھیک ہے، موٹا کر کے ادا کریں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، ٹھیک ہے۔ فی، اب یہ دیکھیں جو اوپر کے سامنے والے دو دانت ہیں نا، یہ ہونٹوں کے اندرونی حصے میں لگیں گے، ادھر ادھر اس جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فی، فی، اف، سمجھ آیا؟ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، ہاں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کی ایک بار ریکارڈنگ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ امید ہے سورہ ہمزہ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ یہ حروف کی ادائیگی اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ آدھے سے زیادہ یقین جانیے بندے کا قرآن درست ہو جاتا ہے اگر بندے کے حروف درست ہوں۔ تو آئیے سورۃ العصر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عصر کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے واو ہوا، واو کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول ہونا، والعصر، پہلی تو بات یہ حمزہ نہیں یا عین ہے، اور دوسرا صاد ہے سین نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ عصر نہیں، والعصر، اور را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن، اگر را کے نیچے زیر اور را تب بھی باریک ہوتی ہے، اور اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را اس وقت موٹی ہوتی ہے، لیکن اگر را ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے اس وقت بھی را موٹی ہوتی ہے، اور اگر را ساکن اس سے پہلے زیر آ جائے اس وقت بھی را باریک ہوتی ہے۔ را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را موٹی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں والعصر، را ساکن اس سے پہلے صاد ساکن اس سے پہلے عین پر زبر تو را موٹی ہوگی۔ والعصر ان غنہ، ٹھیک ہے، غنے کی مقدار ایک الف کے بقدر ہے جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے۔ اخفا، ٹھیک ہے، اخفا کی مقدار بھی ایک الف کے بقدر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سین، صاد زا سین، یہ جو تین حروف ہیں نا، سیٹی کی آواز ان میں پیدا ہوتی ہے، اوپر اور نیچے کے دانت یوں ملتے ہیں۔
ان الانسان لفی خسر، را ساکن اس سے پہلے، سین ساکن اس سے پہلے، خا پر پیش ہے تو را موٹی ہوگی، خسر، ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعمی وعامی عین، وعملوا وعملوا صاد سین، وعملوا الصالحات، صالحات، ہا اور ہا میں فرق ہے. یہ ہا ہے، اس کو گلے کے درمیان سے انتہائی صفائی سے ادا کرنا ہے. گلے کے درمیان سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا، ٹھیک ہے. منہ سے حمزہ اور حمزہ ہا یہ سینے سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا گلے کے درمیان سے، غین خا یہ منہ کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات، ہاتھ سینے سے ادا ہوتا ہے، ہاتھ گلے کے درمیان سے یہ ہا ہے. وتوا دونوں واؤں کے اندر ہونٹ گول ہوں گے. وتواصوا صاد، وتواصوا بالحق، حق کی نہیں پڑھنا ہے اس کو، حق. وتواصوا بالحق، حقی کا مطلب اور ہوتا ہے حقی، ٹھیک ہے. جس نے حق بات کی نصیحت کی، حق موٹے کاف، جو کینچی والا کاف نہیں ہوتا موٹا کاف. وتواصوا بالحق، وتوا. اب آگے جو دونوں واو ہیں نا، دونوں واویں کے اندر، دونوں واوین کے اندر ہونٹ گول ہوں گے. وتواصوا سو سین صاد، وتواصوا بالصبر، صبر صاد صبر، را ساکن اس سے پہلے با ساکن اس سے پہلے صاد پر زبر ہے، ٹھیک ہے. تو را کیسے ادا کریں گے؟ موٹی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ دو صورتیں کافی ہیں. یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دو صورتیں ریکارڈ کروانے کی کوشش کروں گا. حروف کی ادائیگی سیکھیں. جو حروف آپ کو میں نے سکھانے کی کوشش کیا، پورے قرآن میں یہی حروف بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں. اگر یہ آخری پاؤ آپ کا تجوید کے ساتھ درست ہو گیا نا، آپ کی حروف کی ادائیگی یقین جانے آپ کو سمجھ آ گئی، انشاءاللہ قرآن میں جہاں کہیں بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے نا، یہ بندہ ناچیز ابوبکر حیات آپ کا بھائی آپ کو یاد آئے گا. یہ قرآن کی تلاوت کی بھی بیس ہے اور تجوید کی بھی بیس ہے جو میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.